کیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یا پھر پاکستان میں 6 سالہ جنرل صاحب کا دور جس میں پاکستان کے اندر 2 حکومتیں باقاعدہ سے تبدیل ہوئی ہیں، کیا وہ دور یہ جنرل صاحب واقعتاً گمنامی میں چلے جائیں گے یا پاکستانی معاشرے میں ان کے حوالے سے ڈیبیٹ ریسرچ یا ان کے ادوار کے حوالے سے ایک بحث و مباحثہ اس معاشرے میں جاری رہے گا؟ اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے پاکستان کے 2 پرومیننٹ تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب اور ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کے سامنے پہلا سوال یہ رکھیں گے کہ گزشتہ 6 سالوں میں جنرل باجوہ صاحب کی کیا لیگیسی رہی ہے اور کیا واقعتاً پاکستان کے اندر ایک جنرل باجوہ ڈاکٹرن موجود تھی؟ کل تقریب ہوئی ہے نا جی اس تقریب کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس دنیا کی بے ثباتی کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک جانے والا آدمی وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کے لیے بالکل اجنبی ہو گیا تھا صرف ایک اسٹک ہینڈ اوور کرنے کے بعد۔ جی اب اس کی لیگیسی بھی ختم، irrelevant جیسے کہتے ہیں نا، اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ ٹھیک، اب وہ روح تو خیر جانے والوں کی روح تو ہمیشہ تعلق پہ رہتا ہے، کس کی روح کا تعلق نہیں رہتا لوگوں کے ساتھ، لیکن بنیادی طور پر یہ جو سیریمنی ہے، یہ دنیا کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وہ کیسے صرف 1 سیکنڈ کے اندر پورے کے پورے سسٹم کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا کون سا ایسا جرنیل ہے جو پالیٹکس میں نہیں آیا؟ کون سا آرمی چیف ہے جی اسے پردہ آیا ہے یا سامنے آیا ہے؟ لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پالیٹکس میں آؤ گے تو لوگ اتنے تیز ہو گئے ہیں، لوگ اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں کہ تم عزت سے نہیں جا سکو گے۔ یہ بہت عجیب و غریب لیگیسی ہے۔ اس کے اوپر ایاز امیر صاحب کی رائے بھی جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ باجوہ ڈاکٹرن کا تو میں نے بھی سنا ہے، پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ باجوہ ڈاکٹرن ہے کیا چیز تو میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں گا۔ میں اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ جہاں تک یہ ڈرٹی ہیری وغیرہ کا وہ جو تعلق ہے، یہ لقب عمران خان صاحب نے استعمال کیا اور میرے خیال خاص کوئی افسران تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا تھا۔ لیکن اس سے ہٹ کر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شہباز گل کے ساتھ کچھ ہوا۔ اب سوال چھوٹا موٹا ہمارے ساتھ بھی ہوا، لیکن سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ ایسے ہمارے ادارے کرتے کیوں ہیں؟ کیا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ جی اس سے کسی کی نیک نامی بنتی ہے یا کوئی مؤثر اقدام ہوتا ہے کہ جس سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ بنا ہو یا آپ کہیں کہ یہ ہمارے مقاصد ہیں اور وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کیوں 75 سال ہو گئے ہیں ہمیں بطور ایک آزاد ملک کے کہ ایسی حرکتیں ہم کیوں کرتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ جس طریقے سے شہباز گل کو اور اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا اور اس کے ساتھ جمیل فاروقی کے ساتھ کیا گیا، یہ جو ہے یہ ننگا کرنا اور یہ کرنا، یہ کون سا مہذب طریقہ ہے؟ آپ اپنے جو ڈائسنٹ کرنے والے ہیں، جو آپ کے مخالفین جن کو آپ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 6 سالوں میں اور خاص طور پر گزشتہ 8 مہینوں کے اندر ایک خاص قسم کا صحافیوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، اور یہاں تک کہ ارشد شریف جیسا صحافی انہی حالات کی وجہ سے ملک سے باہر گیا اور اسے شہید کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر لوگوں کو ننگا کرنے، صحافیوں کو ننگا کرنے، پاکستان کے پرومیننٹ شخصیات کو ننگا کرنے یا صحافیوں پر دباؤ ڈالنے کی جو منطق تھی، لاجک تھی، وہ گزشتہ 6 سالوں میں یا 8-9 مہینوں میں بنیادی طور پر اس کا جو حاصل تھا وہ کیا رہا ہے؟ ہر دور میں کوئی نہ کوئی صحافی جو ہے وہ مارا گیا ہے، جی لیکن باجوہ صاحب کے زمانے میں جو صحافی جو مارا گیا ہے وہ ایک انقلاب بن گیا، وہ ایک نعرہ بن گیا۔ اس کے خلاف، اس کے حق میں لوگ کھڑے ہوئے، کبھی کسی صحافی کی موت کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے نہیں کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ لوگوں کو پتہ تھا کہ ظلم ہو رہا ہے اور مکمل طور پہ بڑا واضح ظلم ہو رہا ہے، اس لیے وہ ظلم کر، اور ایک حد ہوتی ہے نا لوگوں کی، اس لیے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس حوالے سے ایاز امیر صاحب کی بھی رائے جان لیتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، اس سے ہے شہباز گل کے ساتھ زیادتی ہوئی، اعظم سواتی کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن وہ بول پڑے نا، وہ دبے نہیں، تو اس سے پھر فرق پڑتا ہے۔ اعظم سواتی کو جب یہ ابھی حالیہ دنوں میں پہلی بار گرفتار کیا تھا، جب ان کے ساتھ مبینہ طور پہ زیادتی ہوئی تھی، تو انہیں گرفتار کرنے کا طریقہ اور تھا۔ دوسری دفعہ طریقہ مختلف کیوں تھا؟ دوسری دفعہ کیوں نہیں وہ والے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے جو پہلی بار ہوا تھا؟ تو جب لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بول پڑتے ہیں، اور اعظم سواتی صاحب تو اپنا وہ جو ہے مقدمہ یا اپنا جو وہ ہے پرابلم جو ان کے ساتھ ہوا، اس کو سپریم کورٹ تک لے گئے،
اور کھلم کھلا انہوں نے وہ تقریر وغیرہ بھی کی. تو جب نڈری اور بے باکی اتنی ہو جائے پھر اس کا اثر پڑتا ہے اور پھر اگلے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یار ہم نے جو کیا اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا. برائے مہربانی اس چیز پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ کیا پاکستان میں جو کمانڈ کی چیف آف دا سٹاف کی کمانڈ کی تبدیلی ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان کا ادارہ آرمی جس کے ساتھ عوام کا ایک خاص قسم کی محبت ہے، ایک خاص قسم کا رومانس ہے، کیا وہ ادارہ دوبارہ سے گزشتہ 7-8 ماہ کی پالیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو، اپنے رول کو، اپنے کردار کو ری وزٹ کرے گا، ری انالائز کرے گا، ری تھنکنگ کرے گا؟ اگر ری وزٹ نہ کیا جی تو پھر یہ ادارہ بھی پاکستان کی پولیس یا بیوروکریسی کی طرح ہو جائے گا. کیونکہ ری وزٹ کرنا ہر جو جانے والا ہوتا ہے نا جی اس کا اصول اس کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں. مشرف کے اصول اس کے ساتھ دفن ہو گئے تھے، ضیاء الحق کے اصول اس کے ساتھ دفن ہو گئے تھے. مشرف ضیاء الحق سے مختلف فوج بنا گیا تھا، ضیاء الحق جو تھا وہ اس سے پہلے جنرل ٹکا سے مختلف فوج بنا گیا تھا. اس لیے یہ مت یاد رکھیں کہ کوئی بندہ جو ہے اس کی لیگیسی کو کوئی فالو کرے گا. اس کی عزت تو کر سکتا ہے لیکن اس کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتا. اس لیے کہ پاکستان کی آرم فورسز کا یا کوئی بندہ بھی جو کہ عوام سے دور ہوتا ہے اس کا وین جو ہے وہ بہت محدود ہو جاتا ہے، اس کا تجربہ بھی محدود ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ بھی اس کا تعلق بالکل مختلف ہوتا ہے. اس نے عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں سیکھا ہوتا، اس نے باقی چیزوں کے اندر کبھی انٹرسٹ کیا ہوتا، اس نے کبھی لوگوں میں بیٹھ کے سیاسی ڈسکشن نہیں کی ہوتی، اس نے لوگوں میں سیاسی ڈسکشن کا رد عمل نہیں دیکھا ہوتا. اس لیے جب وہ کبھی بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ کبھی بھی جو درست نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر ایاز امیر صاحب کی بھی رائے جان لیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ہے، یہ کیا سوچ ہے نہیں ہے، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. میرے خیال کوئی آدمی بھی نہیں بات کر سکتا. ہم تو صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ ہم اپنی کوئی رائے دے سکتے ہیں، بری یا اچھی یا جیسے بھی ہے. پر آپ کے ذہن میں کون سے خیالات گھوم رہے ہیں یا کسی اور ادارے کے، اس کے بارے میں حتمی چیز کیا کہی جا سکتی؟ کیا پاکستان کے اندر جو ریجیم چینج ہوئی تھی وہ ریورس ہو جائے گی یا پھر پنجاب کے اندر چودھریوں کو انفلوئنس کر کے ایک دفعہ پھر عمران خان کا جو اسمبلیز تحلیل کرنے کا معاملہ ہے اس کو روکنے کی کوشش پنجاب سے کی جائے گی؟ اس بارے میں دونوں مہمانوں کی رائے جان لیتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انفلوئنس کر کے کیا ہو جائے گا جی، کیا ہوگا؟ عمران خان کو ایک اور محاذ مل جائے گا اور پھر وہ اس محاذ پہ بھی جیتے گا. آپ 4 الیکشن اور کروا دیں گے، وہ 4 میں جائے گا. اور پھر اس کی ذلت کس کی ہوگی، رسوائی کس کی ہوگی؟ 8 مہینے گزر گئے ہیں اور مزید 8 مہینے بھی اگر وہ ایسے گزارنا چاہتے ہیں تاکہ مکمل طور پہ ذلت سے جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی آپشن نہیں. لیکن اگر وہ اس وقت خود ہی 8 مہینے کے بعد اگر وہ عزت سے کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو شاید تھوڑی سی عزت بچ جائے. لیکن اگر مکمل طور پہ آخر وقت تک یہی کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ اپنے لیے ایک بہت برا انجام ہو جائے. کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی تو کم ہونے والی نہیں. عمران خان چاہتے ہیں الیکشنز ہوں جی، جلدی ہوں، اور لیکن تناؤ کی کیفیت اتنی بن چکی ہے ملک میں کہ ایسے کوئی بات کہ جی گورنمنٹ اور عمران خان کوئی ڈائیلاگ کریں گے، لے دے کی کوئی ہوگی، میرے خیال اس کی صورت یا گنجائش بہت کم ہے. عمران خان جتنا ہو سکتا ہے پریشر ایگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو حکومت میں ہیں یا جو پی ڈی ایم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز میں تو بہت ہمیں خطرات ہیں الیکشن کے راستے پہ جانے کے لیے. تو وہ غالباً ان کا یہ فیصلہ ہے، یہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے جتنا ہم کھینچ سکتے ہیں حکومت کو ہم نے کھینچنا ہے. ملک کی حالت اچھی نہیں ہے. بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب اور ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی رائے آپ نے سنی ہے. بہرحال ایک ریئلٹی موجود ہے کہ گزشتہ 8 سے 9 مہینوں میں پاکستان کے سینیٹرز کو ننگا کیا گیا، پاکستان کی عام شخصیات کو ننگا کیا گیا، پاکستان کے صحافیوں کو مارا گیا، ان کے اوپر ایف آئی آرز کروائی گئی، انہیں بند کیا گیا، جیلوں کی کال کوٹھڑی میں بند کیا گیا. وہ صحافی آج بھی موجود ہیں، وہ سینیٹرز آج بھی موجود ہیں، وہ آج بھی گفتگو کر رہے ہیں، وہ آج بھی بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ایک نقصان ہوا ہے جس کا خامیازہ شاید رہتی دنیا تک یہ قوم کبھی بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی، اور وہ تھا پاکستان کے پرومیننٹ انویسٹیگیٹو صحافی ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.